फेक न्यूज और गलत मालूमात का फैलाव दुनिया भर में हुकूमतों के लिए दर्दे सर बन चुका है। फेक न्यूज यानी जाली खबरें सोशल मीडिया के दौर का एक बड़ा मसला बन चुकी हैं। डिसइंफॉर्मेशन यानी गलत मालूमात के फैलाव से हुकूमतों को न सिर्फ सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं, बल्कि सियासी और समाजी ढांचे को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। फेक न्यूज सिर्फ पाकिस्तान का ही मसला नहीं, ये इश्यू हाल ही में बरतानिया जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क को भी हिला कर रख चुका है। चाहे इस्लामाबाद में फाइनल कॉल के नाम पर होने वाला तमाशा हो या लाहौर की एक दरसगाह से मुंसलिक रेप की झूठी खबर हो, फेक न्यूज आखिर है क्या? हम इस वीडियो में आपको आसान अल्फाज में मिसाल देकर समझाएंगे और गलत मालूमात के फैलाव से मुतालिक भी कुछ अहम बातें करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि दुनिया में फेक न्यूज का इस्तेमाल बढ़ कैसे गया और इससे फायदा उठाने वाले कौन लोग होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। माजी में जाली खबरों का फैलाव आसान ना था, क्योंकि अखबारात और टीवी चैनल्स कवानीन के पाबंद होते हैं, तो गलत मालूमात नशर करने पर कानून की गिरफ्त का खौफ हावी रहता था। सहाफती इदारों के उसूल इस बात को यकीनी बनाते थे कि जाली खबरें शाया ना हों। ये एक मुकम्मल मैकेनिज्म है जो प्रोफेशनल मीडिया को सोशल मीडिया से अलग करता है। सोशल मीडिया के आम होने पर आवाम तक रसाई के जराए सहाफियों के साथ आम लोगों के हाथ भी लग गए और नई टेक्नोलॉजी पर मबनी इस फोरम को कानूनी गिरफ्त में लाना मुश्किल काम बनता गया। उन लोगों की रसाई भी बड़ी फॉलोइंग वाले सोशल मीडिया अकाउंट तक मुमकिन बनी जिनका माजी में सहाफत से ताल्लुक ना था और ना ही पब्लिक को एंगेज करने का तजुर्बा था। फेसबुक पर पेजेस और यूट्यूब पर चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते गए और ऐसे कई लोग ताकतवर होते चले गए जिनके लिए ये सब चीजें खुद भी नई नई थीं। ऊपर से कवानीन की अदम मौजूदगी ने धीरे धीरे मामलात को एंटरटेनमेंट से सियासत और दीगर ताकत के मराकज की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा जल्द ही बड़े अकाउंट होल्डर्स को हो गया और फिर क्या था, मनफी सोच के लोगों ने हमेशा की तरह एक अच्छे टूल का मनफी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इस चीज का तयन करना मुश्किल हो गया कि सोशल मीडिया पर कौन सी खबर असली है और कौन सी नकली, किस मालूमात पर भरोसा किया जाए और किसे रद्द कर दिया जाए। वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के गलत मकासद के इस्तेमाल में इजाफा भी हो गया। फोटोशॉप जो कि एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, उसका मनफी इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ गया और उस जैसे कई टूल्स फेक न्यूज बनाने में मददगार साबित होने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आम होने के बाद अब तो ये हाल है कि बच्चा बच्चा तस्वीराती चीजों को हकीकत का रंग देकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के काबिल है। फेक न्यूज आखिर है क्या? ये कोई ऐसी खबर भी हो सकती है जिसका सिरे से कोई वजूद ही ना हो। मिसाल के तौर पर ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर कर देना कि भारत ने सन 1975 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ये गलत मालूमात के जुमरे में आता है। अपने इस बात को सपोर्ट करने के लिए एआई की मदद से जाली ट्रॉफी और टीम की तस्वीर बनाई जाए तो आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं ये सच तो नहीं, जबकि हम सब ये बात जानते हैं कि भारत का फुटबॉल की दुनिया में कोई बड़ा कारनामा नहीं, वर्ल्ड कप जितना तो बहुत दूर की बात है। इस तरह फेक न्यूज की एक और मिसाल समझते हैं। कबायली इलाके में दो ग्रोह के दरमियान तसादुम में 4 अफराद हलाक हो गए। अब अगर कोई शख्स या सोशल मीडिया पेज 4 अफराद की हलाकत को 24 बनाकर पेश कर दे तो ये फेक न्यूज कहलाएगी। कबायली गिरोह के दरमियान तसादुम असली खबर है, लेकिन हलाकतों की तादाद में इजाफा जाली है। लेकिन अहम सवाल यह है कि लोग ऐसा करते क्यों हैं? ऐसी फेक न्यूज और गलत मालूमात के फैलाव के पीछे क्या मकासद छुपे होते हैं, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं। अक्सर लोगों का मकसद अपनी मनपसंद चीज की तशहीर करना होता है, चाहे इसके लिए झूठ का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। भारत के कुछ जुनूनी सपोर्टर्स फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने की जाली मालूमात फैलाकर मासूम लोगों को सिर्फ इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें भारत को एक मजबूत और तरक्की से भरपूर मुल्क के तौर पर दुनिया को दिखाना है। अक्सर लोग इन झूठी बातों में आ भी जाते हैं और फिर सच और झूठ में एक तकरार जैसा माहौल बन जाता है। झूठी मालूमात पर यकीन रखने वाले बगैर तस्दीक के अपनी बात पर अटक जाते हैं
اور اس طرح ایک جعلی انفارمیشن لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ دوسری جانب قبائلی تصادم والی فیک نیوز کے پیچھے چھپا مقصد اٹینشن حاصل کرنا اور حکومت یا انتظامیہ پر دباؤ ڈالنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام آدمی کے ذہن میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف زہر بھرنا بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد بڑھانے سے خبر کا امپیکٹ بڑھ جاتا ہے اور اس سے جڑے جذبات اور احساسات کو بھی مینیپولیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ فیک نیوز دونوں فریقین کے غصے کی شدت میں اضافہ کر سکتی ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں انتظامیہ کے لیے نفرت پیدا کی جا سکتی ہے یا اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے۔ حکومتی ادارے اور میڈیا بعد میں لاکھ وضاحتیں پیش کرتے رہیں، فیک نیوز اکثر اپنا کام دکھا جاتی ہیں اور یہ کبھی کبھی اتنی کمپلیکس شکل اختیار کر جاتی ہے کہ سچ کی کھوج لگانا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ لیئر پہ لیئر چڑھائی جاتی ہے۔ آج اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پوری پلاننگ کے ساتھ جعلی معلومات پھیلاتے ہیں اور روزانہ لاکھوں معصوم افراد ان کا شکار بنتے ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی فیک نیوز نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا۔ ساؤتھ پورٹ نامی علاقے میں چھری کے وار سے 3 بچوں کا قتل دیکھتے ہی دیکھتے امیگرینٹس کے خلاف پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ معاملہ اس قدر سنگینی اختیار کر گیا کہ برطانوی حکومت اور لا انفورسمنٹ اداروں کے لیے چیزیں سنبھالنا عذاب بن گیا تھا، کیونکہ وہاں قوانین کی پاسداری پر سختی سے عمل ہوتا ہے اور پولیس کا تفتیشی طریقہ کار جدید طرز پر مشتمل ہے۔ جلد ہی فیک نیوز کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ایک پاکستانی بھی جعلی خبر پھیلانے کے جرم میں عدالت میں پیش ہوا، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ واقعہ جو تھا وہ سوشل میڈیا پر بالکل ہی الگ طریقے سے رپورٹ کر دیا گیا تھا اور لوکل رہائشیوں کے دلوں میں امیگرینٹس کے لیے نفرتیں پیدا کر دی گئی تھیں۔ آج یہ بات کلیئر ہے کہ حملہ آور نہ ہی مسلمان تھا اور نہ ہی یہ اسٹوری ویسی تھی جیسے فیک نیوز پھیلانے والوں نے بیان کی۔ حملہ آور قانون کی گرفت میں ہے اور عدالتی نظام کے تحت سزا کا منتظر ہے۔ اس پورے واقعے میں فیک نیوز کے ذریعے عام شہریوں کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا گیا۔ ڈس انفارمیشن سے لوگوں کے دلوں میں حکومت اور پولیس کے خلاف نفرت بڑھائی گئی۔ پاکستان میں بھی فیک نیوز کے ذریعے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ عرصے پہلے لاہور کی ایک درسگاہ میں ریپ کے ایک جھوٹے واقعے کو اس طرح پروپیگیٹ کیا گیا کہ لوگوں کی اکثریت اس پر یقین کر بیٹھی۔ طلبہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرنے نکل پڑی۔ پولیس اور حکومت کو ظالم بنا کر پیش کیا گیا، لیکن جب واقعے کی چھان بین کی گئی تو اس کیس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہ مل سکا۔ تفتیشی اداروں کے علاوہ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس انسیڈنٹ کو فالو کرتی رہی اور ہر طرح کی انویسٹیگیشن کے بعد سب کو یہ بات ماننا پڑی کہ یہ فیک نیوز تھی اور اسے منظم طریقے سے ایک مخصوص ٹولے نے سوشل میڈیا کی مدد سے پھیلایا تھا، جس واقعے کا کوئی وکٹم نہیں، کوئی مدعی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں۔ اس پر جعلی معلومات پھیلا کر شر پسندوں نے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور کچھ دن تو لوگ ان باتوں میں آئے بھی رہے کیونکہ معاملہ تھا بھی سینسیٹیو اور ہم سب بحیثیت انسان مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ پر جھوٹ پر مبنی قصے نہ صرف ہمارا بھروسہ توڑتے ہیں بلکہ حکومتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی فائنل کال پر ہونے والا پروپیگنڈا بھی فیک نیوز کا ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں جھوٹ پھیلاتی ہے، ان کو 280 لاشوں کا کہہ کر جذباتی کرتی ہے، ان کے دلوں میں حکومت مخالف غصہ پیدا کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن چند ہی روز میں جھوٹ پر مبنی یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ان واقعات کا بغور جائزہ لیا جائے تو فیک نیوز سے پہنچنے والے نقصانات کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جعلی معلومات کے پیچھے اکثر وہ افراد ہوتے ہیں جو سچ کی بنیاد پر اپنے مقاصد، جن میں طاقت کا حصول بھی شامل ہے، حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے میں یہ فیک نیوز کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے بد کردار لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ایسا کرنے سے پوری نسلوں کی غلط ذہن سازی ہو رہی ہے، معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے کرمنل مائنڈ سیٹ کے افراد صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، انہیں صرف اپنے مقاصد کے حصول کی فکر ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی جعلی معلومات سے 2 افراد یا پارٹیوں میں بلا ضرورت دوریاں بڑھ سکتی ہیں۔
ایسے ہی ایک بڑی فالوونگ والے یوٹیوبر نے 26 نومبر سے متعلق اسلام آباد کی سڑک کی خون سے بھری جعلی تصویر شیئر کی جسے اے آئی کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ اس طرح اور بھی کئی جھوٹی انفارمیشن جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں اور عام لوگوں کے ذہن میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے تمام واقعات میں حکومت کے پاس فیک نیوز کے خلاف ایکشن لینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتا۔ فیک نیوز کو روکنا اداروں کی اولین ترجیح ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جھوٹ پر مبنی کوئی بھی مواد نہ صرف ایک عام انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ اس گندگی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جعلی خبریں پھیلانا ناقابل گرفت جرم ہے اور اس کی روک تھام میں حکومتوں کے علاوہ ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہر خبر کی تصدیق کریں، خاص کر ان معلومات کی جو حساس ہوں۔ مستند صحافتی اداروں کی ویب سائٹ پر جب تک کوئی خبر نہ آ جائے اس پر مکمل بھروسہ نہ کریں۔ یہ ہم سب کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ خبر بھلے تھوڑی دیر سے ہی ہم تک پہنچے، اصل میں اس کا مستند اور تصدیق شدہ ہونا زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔